हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले 1 मिनट का साइलेंस इसलिए कि आप लोग प्लीज़ जाएं इस वीडियो से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसको ज़रूर सुन सकें। सो आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपने प्यारों से, अपनी रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से और जिन लोगों को आप समझते हैं कि ज़रूरत है। वैसे तो आई थिंक मुझे लग रहा होता है, मुझे कल भी ये लग रहा था, लेकिन अगैन मैंने कहा कि नहीं, आई विल नॉट स्टॉप मेकिंग दीज वीडियोज़ बाई थिंकिंग अबाउट सच थिंग्स। मुझे लग रहा था कि इतनी कलरफुल, इतनी फुल ऑफ मेकअप, लाइफ और म्यूज़िक वीडियोस चल रही होती हैं जनरली यूट्यूब पे, तो हु वुड पे अटेंशन ऑन दिस चैनल जिसमें सिर्फ बातें हैं और वो भी इतनी सीरियस सी इस तरह की। लेकिन फिर मुझे लगा कि फॉर अ चेंज, अगर मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है कि अगर मैं किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी में चेंज ला सकूं, चाहे छोटा सा 1 सेकंड का, एक छोटी सी चीज़ का, तो वो भी सदका जारिया है। तो फिर आई शुड कीप मेकिंग। देयर वुड बी समवन समवेयर जिसको इसकी ज़रूरत होगी और वो ज़रूर सुनेगा ऑब्वियसली। अदरवाइज़ तो सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो इंशाल्लाह विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू पीपल एंड वुड लव टू इंटरैक्ट वन डे इंशाल्लाह। आई ट्राई कि मेरे जब 100+ सब्सक्राइबर हो जाएं तो आई ऑफ एंड ऑन कभी कभी यूट्यूब लाइव भी क्या करूँगी सो दैट वी कैन इंटरैक्ट इवन मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। It's 11th November I guess today. सर्दियाँ आ रही हैं और मेरी तो गर्मियों सर्दियों में रूटीन है कि अर्ली इन द मॉर्निंग आई ड्रिंक ग्रीन टी विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, आपकी डाइजेशन के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी डेली वाटर इनटेक। आप सिंपल वाटर भी लें, दैट इज़ वेरी 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 गुड, लेकिन यू एड 2 to 3 cups। मैं तो 5-6 भी पी लेती हूँ ग्रीन टी, तो दैट्स रियली गुड। और इट्स ईजी टू मेक एट योर वर्क प्लेस एज वेल। पानी में बस एक वो सैशेट डाला और उसको आपने बना लिया। आज का जो मेरा टॉपिक है, वैसे तो आई वुड रियली वांट कि मैं किसी एक दिन अपनी डेली अपनी डे रूटीन रिकॉर्ड करूं कि मैं सारा दिन क्या करती है। आई वुड रियली वांट टू शेयर इट विद यू पीपल, बट टुडे द टॉपिक इज समथिंग विच आई हैव पिक्ड वेरी रैंडमली, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है उस पर बात करनी चाहिए। टॉपिक बहुत ज़रूरी है और बात करना भी बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर ये जुमले सुने होंगे कि कोई ऐसा इंसान जो अनप्रिविलेज्ड है, जिसके पास इतनी आसाइशें, इतनी सहूलियात नहीं हैं जितनी दूसरों के पास हैं, तो उन लोगों में जनरली बहुत से लोग ये कहते हैं, ऑब्वियसली शुक्रगुजारी वाले भी हैं, लेकिन बहुत से लोग आपको आजकल के इस एरा में तो मिलेंगे जो कहते होंगे हराम कमाते हैं बहुत ज़्यादा। हलाल काम में इतना पैसा कहाँ से आ सकता है? और ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा है और उनकी निस्बत अगर किसी के पास कम है, तो हम ऐसे भी जुमले सुनने आते हैं, अल्लाह ताला ने इनके साथ कुछ ऐसा किया है, अल्लाह ताला का खुदा ना खास्ता अजाब है या कोई आजमाइश है। आजमाइश तो ऑब्वियसली दैट इज़ योर आजमाइश। आप जिस भी उसमें स्टेट में हैं मुश्किल की, तो वो अल्लाह ताला ने आपके लिए आपकी आजमाइश है। उस वक्त में आप सब्र दिखाएं, हौसला रखें, तो अल्लाह ताला आजमाइश का जो वक्त होता है ना, दैट इज़ वेरी आपको बड़ा थॉटफुल उसमें रहना है कि आप कर क्या रहे हैं। जब अल्लाह ताला ने आपको कोई मुसीबत या मुश्किल आप पे भेजी है, बेसिकली आई क्विट अ मिनट और मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं बार बार उस साइड पे देखती हूँ ना, सिंस मैं स्कूल में होती हूँ तो कैमराज हैं एलईडी पे डिस्प्लेड सारे स्कूल के क्लासेस के, तो आई नीड टू कीप एन आई ऑन देम एज वेल बिकॉज दैट इज़ माई मॉर्निंग टाइम। मैं मॉर्निंग अपना राउंड स्कूल का करके और सब कुछ अभी फ्री होके जब बैठती हूँ, तो दिस इज़ माई टाइम विच आई थॉट के दिन का 9-9:30 बजे का ऐसा टाइम है कि उसमें मैं वीडियो आराम से रिकॉर्ड कर सकती हूँ। बाय दिस टाइम आई गेट फ्री फ्रॉम असेंबली, फिर स्कूल का एक विजिट, फिर सुबह पेरेंट्स होते हैं तो उनके साथ विजिट वगैरह। उसके अलावा आई कैन बी फ्री फॉर हाफ एन आवर लाइक दैट इस टाइम पे, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ ईजिली। तो दैट इज़ वॉट आई कीप वॉचिंग अगैन एंड अगैन टूवर्ड दैट साइड। अदरवाइज आई वुड लव टू सी हियर। कमिंग बैक टू टॉपिक, तो आजमाइश के वक्त पे ना आपको बड़ा थॉटफुल रहना है। आपको उस मुश्किल वक्त में क्या आप अल्लाह ताला की मज़ीद नाशुक्री करते हैं? अगर खुदा न खास्ता नाशुक्री की वजह से आप
पे ये आजमाइश आई है, या फिर आप साबिर हैं और शाकिर हैं और अल्लाह ताला के जिस तरह अच्छे वक्त अल्लाह ताला लाते हैं उस तरह बुरे वक्त या आजमाइश के वक्त जो हैं वो भी हैं। तो शुक्र करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला से दुआ करें और यकीन रखें। यकीन इज़ अ की टू एवरीथिंग। आई वुड रियली 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 वांट कि जैसे जैसे हम आगे वीडियोस बनाए, आई वुड शेयर मैनी लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऐसे वाक़यात हैं मेरी अपनी ज़िंदगी की, पर्सनल, हमारे घर के, जो मैं शेयर कर सकती हूँ, जो सिर्फ यकीन के मुनासबत से हैं और अल्लाह ताला पे पुख्ता यकीन और इस बात पे कि सही वक्त पे सही काम हो जाते हैं। वी जस्ट नीड टू कीप प्रेइंग। इस पे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। फिर उसके बाद एक चीज़ ये भी आती है कि आप कितने शाकिर हैं और आप कितने रहम दिल हैं, आप कितने मेहरबान हैं, लोगों से कितनी उनसियत और मोहब्बत रखते हैं, खुदा की मखलूक पर खर्च करते हैं, चाहे मोहब्बत ही है आपके पास सिर्फ खर्च करने के लिए और पैसा नहीं है, और इन रिटर्न अल्लाह ताला से अपनी आजमाइश के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपनी मुश्किलात के लिए माफ़ी तलब करते हैं और दुआएं करते हैं। लेकिन इस सारे के साथ साथ एक चीज़ और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ कि आप जिस भी हालत में हैं, जैसे भी हैं, उसमें आपका साबित कदम, अच्छे इखलाक, अच्छी रहमदिली और अपनी जो पर्सनैलिटी ट्रेट है उनके अलावा अच्छी फिजिकल अपीयरेंस में भी रहना, राइट। फॉर से वाई आई हैव चोजन दिस टॉपिक इज़ कि आज सुबह जब मैं अपने घर से निकलती हूँ तो लाइक जो हमारा अपना एरिया है जिसमें हम रहते हैं उस पर जब जैसे आप बाय मेन रोड पे निकलने लगते हैं ना, तो देन देयर इज़ अ स्लोप और देन यू टर्न टुवर्ड्स मेन रोड। तो कभी कभी मेन रोड पे बहुत गाड़ियाँ आती हैं, यू नीड टू वेट कि आपकी गाड़ी की जगह बने, देन यू पास बाय और क्रॉस बाय। हमारे बिल्कुल साथ गाड़ी थी एंड मेरी बहुत सरसरी सी, ऑब्वियसली जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो यू कैन नॉट बड़ा गौर से चीज़ें देख रहा होता है, लेकिन मेरी सरसरी सी नज़र पड़ी और फिर मैंने उसको थोड़ी देर देखा और मेरे ज़हन में क्या ख्याल आया, हमारे साथ एक मेहरान थी, मेहरान भी नहीं, मुझे लगता है एफेक्स थी, मैंने इतना गौर नहीं किया, एफेक्स और मेहरान समथिंग, चिप ऑफ थी पूरी की पूरी, बहुत गंदी, बहुत बुरी हालत में थी, शैबी सी गाड़ी। तो जैसे एकदम आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है टुवर्ड्स समथिंग, मेरे एकदम जैसे दिल से दुआ निकलती है, आई वाज लाइक अल्लाह मियाँ बेचारे, मैंने कहा अल्लाह ताला इन पे रहम करें कि ऑब्वियसली अभी इस टाइम जितने मुश्किल हालात चल रहे हैं ना, पहली चीज़ ही आपके जहन में यह आ रही होती है किसी ऐसे को देख के, चीज़ को देख के कि शायद अभी अफोर्डेबिलिटी में ना हो या कुछ ऐसा हो, ऑब्वियसली, वरना पहले पूरा गाड़ी का काम कराएं, फिर गाड़ी भी बहुत पुरानी, बहुत थकी हुई, बहुत ख़राब हालत में है, ऊपर से सारा पेंट चिप ऑफ हुआ, बस का काम नहीं हो पा रहा है और रोड पे चला रहे हैं, बच्चे भी बैठे हुए, साथ मिसेस बैठी हुई। अचानक द मोमेंट मैंने ये देखा तो मैं क्या देखती हूँ गाड़ी के अंदर, उसका डैशबोर्ड, यू बिलीव मी और नॉट, मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती कि उसके ऊपर कितनी मट्टी और कितना गंद था, इतना गंदा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई गाड़ी अंदर से इतनी गंदी हो। एंड यस, वो कोई फॉरेन किसी गोदाम से नहीं निकली हुई थी कि कहीं, वो जितनी भी गंदी थी वो वही गंदा था, उसमें वही गंद था कि उसकी किसी ने सफाई नहीं की थी। उससे मेरे जहन में आया कि जब मैं आज यूट्यूब चैनल के लिए अपने वीडियो रिकॉर्ड करूँगी तो मैं इस टॉपिक पे करूँगी। हम जनरली बहुत सी चीज़ें देखते हैं, मैं स्कूल में हूँ ना, तो ऑब्वियसली आपको पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, हमें पता होता है कौन पेरेंट्स कितने साउंड उसमें हैं, किसी के कोई मसले हो तो ऑब्वियसली वो हमसे शेयर करते हैं, वे लाइक फैमिली, फीसिस वगैरह से भी आइडिया हो जाता है, कुछ लेट आ रही हो वो एक्सक्यूज़ करते हैं, हमारे मसले चल रही हैं। लेकिन मैंने बहुत दफ़ा देखा है, लाइक मैनी टाइम्स आप ये देखें कि बहुत से लोगों का जो किसी भी चीज़ को कवर करने का एक्सक्यूज़ होता है ना, वो लोग पता नहीं क्यों गुर्बत को बना लेते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। भाई, जो चीज़ आपने अपने हाथ से करनी है, फोर से आप फीस नहीं टाइम पे दे सकते, डजेंट मैटर, आप बच्चों का न्यू यूनिफॉर्म नहीं ख़रीद सकते, कोई बात नहीं है, आप बैग नया नहीं ख़रीद सकते, डजेंट मैटर, लेकिन आप फटे हुए यूनिफॉर्म को सिलाई तो लगा सकते हैं, आप टूटे हुए बटन को टांग सकते हैं,
آپ بچے کے بیگ کی زپ خراب ہے، زپ تو گھر میں ہماری اتنی بار خراب ہوتی تھی، ہمارے ابا پلاس سے اسے پریس کر کے صحیح کر دیتے تھے، نہ ہو اس کو ٹانکا لگایا جا سکتا ہے. بچوں کی کنگھی چھوٹے بچوں کی کنگھی، یہ 3 انگلیاں ہیں نا، آپ یوں کر کے بال، کتنے بچے پلے گروپ نرسری پریپ کے بال ہوتے ہیں، 5-6 کے بچوں کے کتنے بال ہوتے ہیں، آپ انگلیوں سے بھی کنگھی کر سکتے ہیں. بچے اسکول آئیں گے، ان کی کنگھی نہیں ہوئی ہوگی، بٹن بند نہیں ہوں گے، کف کے جنرلی کف کے بٹن کھلے ہوئے ہوں گے، یونیفارم واش نہیں ہوگا، جوتے گندے ہوں گے، گھر میں کچھ بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سب کو بہت زیادہ نوازے، لیکن اگین گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو ایک کپڑا تو ہو ہی پالش نہ ہو. آئی انڈرسٹینڈ 110% کہ پالش بھی کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر 5 پالش تو میں بھی 200-300 کی ہو، اب اتنی مہنگائی ہے، لیکن 5 روپے کی بھی چیز جو ہے نا، ایک انڈا کیا ہوتا ہے 10 روپے کا، وہ بھی لانے کے کبھی پیسے نہیں ہوتے. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. لیکن کپڑا تو ضرور ہوتا ہے گھر میں کوئی، جس سے جوتے پہ کپڑا ایک مارا جا سکے. صفائی تو اس سے بھی ہو جاتی ہے، چمکتے نہیں ہے پالش کی طرح، لیکن صفائی تو ہو جاتی ہے نا. آپ لوگوں کے گھر جائیں، دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، پینٹ نہیں ہوا، ڈزنٹ میٹر، فرش پہ کچا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ٹائلز نہیں ہے، نہ لگائیں. لیکن اس بارے میں آپ کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ کے فرش کے اوپر اتنی میل ہو کہ میل کی نشان ہو، اور کوئی ننگے پاؤں اگر خدا نہ خواستہ، ویسے تو کوئی چلتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چل پڑے چپل اتار کے اس کا زمین پہ پاؤں، اور اس کا پاؤں پھر ایسا ہو جائے کہ وہ سوچتا رہے. لیکن یہ بات ہے کہ اس کو میں نے جب نوٹ کیا تو میں نے بہت ایسے لوگوں میں نوٹ کیا، بہت زیادہ ایسے لوگوں میں، جو پھر آپ کچھ کہیں تو وہ آگے سے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے حالات بڑے خراب ہیں. دیکھیں پلیز کیپ تھنگز اپارٹ. اور آپ کو پتہ ہے، آپ اپنی اتنی ان چھوٹی چھوٹی وجہ سے اپنے بچوں کی پوری زندگی ریون کر دیتے ہیں، ان کی پوری پرسنالٹی ڈیمولش کر دیتے ہیں. ان کے ہر دن کی شروعات صبح ارلی مارننگ، جو بچہ دا مومنٹ وہ اسکول میں انٹر ہوا ہے اور آگے سے کوئی اس کو دیکھ کے یہ کہہ دے کہ آپ کی کنگھی نہیں ہوئی، پورا دن بچے کا برباد ہے. آپ کنگھی تو بچے کی کر کے بھیج سکتے ہیں. آپ کے گھر کوئی آتا ہے، گھر میں کوئی آتا ہے، گھروں کی صفائی کریں، برتن اچھے سے صاف کریں، صاف پانی گلاس میں ڈالیں. گندا اتنی جنرلی لوگوں کو میں دیکھتی ہوں، آپ کسی کے گھر جائیں، وہ آپ کو گلاس میں پانی دیں گے، آپ یوں دیکھ لیں تو گلاس آپ کا. اور آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز اونلی کہ جو ان پریویلیج یا کچھ اس طرح کا ہے، اس میں تو وہ یہ بہت لوگ کرتے ہیں. آپ جتنے بھی جس طرح کے بھی گھر میں چل رہے ہیں، اکثر لوگ پانی آپ کو ایسے ہی دے دیتے ہیں، وہ گلاس ڈبے سے نکالے ہیں تو اس پہ داغ ہے، نشان ہے، مچھر مرا ہوا ہے، کچھ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. لیکن یہ ساری چیزیں نا، مجھے لگتا ہے یہ بیسک تربیت میں آتی ہے، آپ کی ارلی ایج کی، آپ کی پریکٹیکلی آپ اس چیز کو گھروں میں کریں اور آپ کے بچے دیکھ کے آپ کو کریں. پلیز سیٹ سم رول. آبویسلی 110% یو نیڈ ٹو اگری کہ مدرز جو کرتے ہیں، اگر مدرز کے ساتھ اسٹرانگ بانڈ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا کے بچے ننہال سے زیادہ کلوز ہو سکتے ہیں نا، تو 110% مدرز کی ہر چیز بچوں پہ ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتی ہے اور بچے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. آبویسلی فادر تو سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہیں، تو ان کو ہارڈلی دیکھنا کو نظر آتا ہے کہ ہمارے ابو کس طرح سے نہاتے ہیں، کس طرح سے ہاتھ دھوتے ہیں، کس طرح سے تیاری کرتے ہیں اپنی جانے کے لیے. all they can watch is you sitting behind this camera, all of you. لیکن اس میں offend ہونے والی کوئی بات نہیں ہوتی. کبھی کبھی اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو کوئی بتاتا ہے تو آپ کو یوں ہوتا ہے کہ میں نے پوری زندگی گزار دی ہے یہ غلطی کرتے ہوئے، مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو آپ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ سب کچھ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے ایک دفعہ کسی کو دیکھا کہ وہ کھانا بنا رہی تھی، اور انہوں نے کھانا بناتے ہوئے جس چمچ سے کھانا بنا رہی تھی، انہوں نے اس چمچ کو یوں اٹھایا اور یوں فنگر سے مسالے کیا، وہ نمک یا جو بھی چکھنا تھا اس کو لک کیا اپنی ٹنگ سے، اور پھر سوچا کہ صحیح ہے یا نہیں، تو انہوں نے وہی جس فنگر کو انہوں نے لک کیا تھا، انہوں نے دوبارہ سالن میں ڈال دی. اینڈ دین آئی واز 110% شیور اگر میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتی، آبویسلی وہ مجھ سے بہت بڑی تھی، مجھے اچھا بھی نہیں لگا، لیکن اگر میں نے پوائنٹ آؤٹ کرتی تو انہوں نے کہنا تھا ہائے اللہ ہم نہیں وہم کرتے، ہم تو ایک گلاس میں پورا گھر پانی پی لیتے ہیں، کیا ہو گیا اس سے.
اٹس ناٹ اباؤٹ دس. آپ کبھی اسلام کو پڑھیں تو پاکیزگی اور صفائی سے بھرا ہوا. اسلام تو اتنا پیارا دین ہے, کبھی آپ اسلام کو پڑھیں اور جانیں. نفاست, صفائی, پاکیزگی, خوبصورتی آپ اپنے آس پاس دیکھیں, کتنی ردمیٹک, کتنی پیاری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. آپ پہاڑ, دریا, پھول, آپ ہر چیز دیکھیں نا تو آپ کو لگے کوئی, جس کو ہم کہتے ہیں نا بڑے شارپ اسٹرانگ چیزیں ڈال دی ہیں, کلر, اتنی سٹل ہر چیز ہے, اتنی پیاری ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اگر خوبصورتی نہ پسند ہوتی یا پاکیزگی صفائی نہ پسند ہوتی تو اسلام میں اس کا اتنا ایمفیسس نہ ہوتا اس کے اوپر. اور اپنا آپ اس ٹائم پہ کتنی بیماریاں, کتنی آزمائشوں سے لوگ ویسے گزر رہے ہیں. آپ کے بچے پھر آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو ایک تو جرمز, اوپر سے آپ ان کے آگے کیا تربیت کر رہے ہیں. اور وہ آپ کی بیٹیاں اسپیشلی جو اگلے گھر جائیں, وہ پوری ایک نئی فیملی بلڈ کریں گی. چلیں بیٹے تو چلو آپ کے کچن سے باہر رہ جائیں گے, لیکن بیٹیاں جو ہیں آپ کی, وہ تو نئی فیملی بنائیں گی, اور اس فیملی میں بھی پھر یہی چلے گا. اور پوری زندگی لوگ, یہ چھوٹی سی, دس از ویری اسمال تھنگ, لیکن لوگ یہ کریں گے. موسٹلی لوگ کچن کے سنک میں برتن لوگ رکھتے ہیں تو بکھیر کے رکھتے ہیں. فرق نہیں پڑتا, کوئی بات نہیں ہے. آپ بیمار ہیں, آپ کی خدا نخواستہ سرجری ہوئی ہے, آپ کسی تکلیف میں ہیں, تو بالکل ٹائم نہ لگائیں, کھڑے ہو کے آپ ریسٹ کریں. لیکن اگر آپ ساؤنڈ ہیں, صحت مند ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت زندگی, جسم, ہمت, طاقت, جوانی, سب کچھ دیا ہوا ہے, تو آپ سارے گلاس ایک سائڈ پہ رکھیں, ساری پلیٹس ایک سائڈ پہ رکھیں. کھانا جو ہے جس میں بچا ہوا وہ نکال کے الگ جگہ ڈالیں, ریپرز وغیرہ یہ چھلکے ہیں وہ الگ جگہ ڈالیں. آپ کی اگر کام والی بھی آئیں گی نا, تو وہ آپ کا سلیقہ دے کے شیل بی ہیپی. اینڈ اپارٹ فرام ہیپینس, آپ انہیں عزت دے رہے ہیں تھوڑی. دیکھیں کسی جانور کو بھی کھانا ڈالتے ہیں نا, تو کہتے ہیں کہ آپ ان کو پھینکیں نہیں, ان کے پاس رکھیں. تو جیسے کام والی جو ہمارے ہیلپرز ہوتے ہیں, جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, یہ بھی ان کو عزت دینا ہوتی ہے. کہ بجائے آپ ایک جوتا اٹھا کے مغرب اور ایک مشرق پھینک دیں کہ صبح کام والی آئے گی اور وہ اٹھا لے گی, دس از ویری انسلٹنگ. آپ ایک جگہ جوڑ کے رکھیں. اسی طرح برتن بھی ہیں, اور وہی دھوئیں گی, آبویسلی کچن وہی صاف کریں گی, لیکن what you need to do is what you have to show your children, جو آگے اگلی جنریشن ہے, جو ہمیشہ آپ کو دیکھ کے جو کریں گے وہی آگے بچے کریں گے. آپ ان کو یہ طریقہ سکھائیں کہ برتن رکھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے, کھانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے, بیٹھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے, کم قیمت چیز پہن لیں لیکن پھٹی ہوئی چیز نہ پہنیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جن میں پیسے بھی نہیں لگنے ہیں. ٹاپک تو وہیں سے ہمارا سٹارٹ ہوا, آبویسلی وہ بات کرتے کرتے بات ڈفرینٹ چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. بات یہ کہ پھر مجھے ساتھ ہی خیال آیا کہ یقیناً بہت لوگ جنہیں خدا نے نوازا ہوا ہے نا, تو خدا تو اتنی سی باتیں نوٹ کرتا ہے. اگر یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ نیکی کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں, آپ نیکی نہیں بھی کرتے, آپ صرف نیت کر لیتے ہیں, تو آپ کا اچھائیاں لکھنے والا جو فرشتہ ہے, نیکیاں لکھنے والا, وہ لکھ لیتا ہے, بیکاز یو ہیو تھاٹ اباؤٹ اٹ, اور آپ نے نیت کی. اور خدا آپ کو اتنی چیزوں پہ نواز رہا ہے. تو یقیناً جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے نا اس دنیا میں, اٹ از ناٹ آلویز کہ وہ حرام کما رہے ہیں یا وہ غلط کام کر رہے ہیں یا حلال میں, تو خدا راضی ہے ان سے, خدا خوش ہے ان سے. ان کی چھوٹی, آپ تو پتہ نہیں بڑی ہم جنرلی چیزیں, یہ تو یوں گناہ کرتے ہیں, ان کی تو یہ والی باتیں ہیں. آپ کو صدقہ, خیرات, صفائی, گھر کی صفائی کے بارے میں اٹس اتھینٹک حدیث ہے, میں نے خود پڑھی ہوئی ہے, کہ اگر آپ گھر کی صفائی کر رہے ہیں اور اس نیت سے کر رہے ہیں, گھر کی صفائی تو آبویسلی آپ گھر میں رہتے ہیں تو آپ نے اس کی گھر کی صفائی کر کے اس میں لیکن پھر بھی آپ اپنے لیے بھی کر رہے ہیں تو بھی صفائی کرنے کا آپ کو ثواب ہے. لیکن اگر آپ صفائی کرنے سے پہلے ساتھ دل میں یہ سوچ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں زبان سے کہ میرے اللہ, میں اپنے گھر کی صفائی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تو نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو اس کا اجر بے حساب ہے. تو اسی طرح آپ خدا پہ شاکر رہیں, جس بھی حالت میں ہیں, جس بھی پوزیشن میں, جیسی بھی چیزیں ہیں, کم از کم ان کو صاف ستھرا تو رکھیں, ان کو بہترین تو بنائیں. کھانا اگر بہت لیوش
پلاؤ کباب اور مٹن اور یہ چیزیں آپ کے دسترخوان پہ نہیں ہیں، دال ہی ہے، کم از کم سب مل کے بیٹھ کے کھائیں، کپڑا بچھا کے کھائیں، گرائیں نہیں، صاف برتن میں کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، تحمل سے کھائیں، محبت سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، شکر الحمدللہ پڑھ کے ختم کریں. دس از واٹ وی لیو فار. اور یہ چیز ہمیں انسان بناتی ہے. although ہم میں سے وہ جو کچھ بھی انسانیت کے لیے نہیں کر رہے، ہم بڑی خوشی سے کہتے ہیں ہم انسان ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ انسان کیوں اشرف المخلوقات ہے. اور اگر جس وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے یا بولا گیا ہے، اگر انسان وہ نہیں ہے تو معذرت وہ انسان نہیں ہے، پھر وہ اس کیٹیگری میں نہیں آ رہا، وہ نکل گیا اس کیٹیگری سے. تو ہم وہ اس کو نا سب یوں سوچ نہیں سکتے کہ وی آل آر، ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم اشرف ہیں تو ہمیں محبت کرنی ہے، ہمیں مہربانی کرنی ہے، ہمیں رحم دلی کرنی ہے، ہمیں دوسروں کی تکلیف کو سمجھنا ہے. ہمیں دیکھیں حج کر کے آ گئے، عمرہ کر کے آ گئے، اتنا پیسہ لگا دیا، وہ تو قسمت والوں کو ملتا ہے. لیکن خدا کے کہنے پہ صفائی کر لی، خیال کر لیا اپنے بچوں کا، اپنا صاف ستھرے رہے، یہ تو ہر انسان کر سکتا ہے. بہت دفعہ آپ لوگوں نے یہ والی حدیث بھی سنی ہوگی. جنرلی لوگ آپ کو علامہ مسجد میں آپ سنیں کسی لاؤڈ اسپیکر پہ یا ویسے ٹی وی پہ یا جگہ جگہ آپ کو سننے کو ملتی ہے کہ ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے پہنے ہوئے تھے کپڑے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے تجھے نوازا نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے پاس تو اتنے اونٹ ہیں اور اتنی یہ چیز ہے، وہ ساری اپنی اس جو ٹائم کی چیزیں تھیں وہ گنوانے لگا. تو انہوں نے کہا کہ خدا اپنے بندے کو پسند کرتا ہے کہ اگر وہ اس کے نوازے ہوئے میں سے اپنے آپ پہ خرچ کرے، اور بہترین سواری رکھنے کا، اچھا لباس پہننے کا، خوشبو لگانے کا، مسواک کرنا، یہ سب سنت ہے اور یہ سب کرنے کا ثواب بھی ہے. اپنی ظاہری حالت کو ایسا رکھیں کہ آپ اس خدا کے بندے ہیں جو پوری کائنات کا مالک ہے. اگر آپ کی آزمائش ہے اور اس نے آپ کو چن لیا آزمائش کے لیے، تو آپ اس کا شکر ادا کریں اور صابر رہیں اور اس سے دعا کریں. اور اگر آپ اس آزمائش میں بہت تکلیف میں ہیں تو بھی اس میں سے صرف خدا نکال سکتا ہے. آپ اسی سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکالیں، ہمیں اس پریشانی سے نکالیں، لیکن اپنی ظاہری حالت تو اچھی رکھیں، صاف ستھرے رہیں، خیال رکھیں. میرے تو ذہن سے اگین اینڈ اگین وہ نکل نہیں رہا، اور مجھے پھر بس that was a thing جو میرے ذہن میں فوراً آئی کہ میں نے کہا خدا جن کو نوازتا ہے نا، وہ پتہ نہیں ان کی کیا کیا چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں. اور پتہ نہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا obviously چھوٹی سی بات سے راضی بھی ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یقیناً ان لوگوں سے خوش ہوتے ہیں جو اپنا خیال رکھتے ہیں. زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ عمر کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ دوسروں سے زیادہ محسوس کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں. سو بیسکلی the reason behind I've made this YouTube channel was کہ مجھے بہت سی چیزیں ایسی لگتی ہیں جو میں لوگوں سے بات کروں، جو لوگوں سے شیئر کروں. اور آج کا جو یہ ٹاپک میں نے چوز بھی کیا تھا، یہ بھی بڑا رینڈم سا آبویسلی ہے، لیکن اس کے پیچھے میں اٹ از ناؤ 10 بجنے میں میرے خیال میں کوئی 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، اور میں نے شاید کوئی 7:15 کا ٹائم ہوگا صبح دیکھا، اور تب سے اب تک یہ میرے ذہن میں یہ چیز چل رہی تھی. اور مجھے بس یوں ہو رہا تھا کہ میں نے دیکھ کے میرا جو سب سے پہلا خیال آیا کہ حالات ایسے ہیں، مہنگائی ہے، چیزیں لوگ، اور پھر ساتھ ہی مجھے آیا کہ جو چیز یہ افورڈیبلٹی میں ہے، جو یہ کر سکتے ہیں، یہ لوگ تو وہ بھی نہیں کر رہے. تو پھر ایک دفعہ یہ سوچا جائے، یہ تو اپنے ہاتھوں پہ بھی شکر گزار نہیں ہے کہ اللہ نے دیے ہیں تو ہمیں اس سے صفائی تو کر لوں، بجائے اس کا گلہ کرنا اور اس کے لیے پشیمان اور پریشان ہونا جو وہ نہیں کر سکتے ہیں. سو اینڈ اٹ واز اے اسٹارٹ آف دا ڈے رائٹ. تو آپ صبح صبح جب نکلتے ہیں، میں اسکول آتی ہوں تو میں ڈیلی بیسس پہ ٹیچرس کو کہہ رہی ہوتی ہوں، اگر کوئی بیمار ہو نا تو وہ بہت آبویسلی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو وداؤٹ میک اپ یا یوں آئے، تو میں نے کہتی ہوں یار ایسا ہے کہ تھوڑا بہت خود کو سیٹ رکھنا، تھوڑا جیسے میری جتنی بھی طبیعت خراب ہو نا، دیر از دس ون سینگ میں ہمیشہ کہتی ہوں، میری جتنی بھی طبیعت خراب ہو آئی آلویز پٹ مائی لائنر آن، کیونکہ مجھے لگتا ہے میرا لائنر جو ہے نا وہ مجھے تھوڑا لائف کی طرف لاتا ہے، لائولی فیس سے لگتا ہے. ادروائز تو لائنر کے بنا تو میں ٹھیک بھی ہوں تو ایک دم لگے گا کہ بیمار نہیں ہوں. تو جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، تھوڑا سا چھوٹا سا ضرور کوئی چیز ہو آپ میں کہ آپ
خیال کر کے تیار ہو کے اچھے صاف ستھرے ہو کے پراپر نکلیں. شکر گزاری کریں ان نعمتوں پہ جو خدا نے آپ کو دی ہیں, اور پھر جو آزمائش ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹل جائے گی. اور جو صبر کرتے ہیں ان کے تو بہت قصے, بہت کہانیاں, بہت چیزیں ہیں کہ آپ جتنا صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی اس کا پھل دیتا ہے, اور ساری تکلیفیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اٹ از ریئلی نائس ٹاکنگ یو پیپل اگین اوور ہیئر. دا ٹاپک واز ویری اسمال بٹ آئی ریئلی وانٹ اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کے دل کو وہ لگے اور آپ کی زندگیوں میں چھوٹا چھوٹا چینج آئے. آبویسلی آئی 100% اگری کہ ہر کوئی اپنی پیس پہ اپنے مطابق اپنی زندگی میں جتنی بہتری لا سکتا ہے لاتا ہے. لیکن کبھی کبھی صرف یہ بات ہے کہ کبھی کبھی ہم بہت بڑی بہتریوں کی طرف سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلاً ہمارا اگر ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے نا کہ اس دفعہ میرے پاس 60 لاکھ کی گاڑی ہے تو اب میں ذرا کروڑ والی گاڑی لے لوں, تو ہم کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا وہی ہماری بڑی چیزوں کا مقدر بنتی ہیں. انہیں اگنور نہ کریں, ان کا خیال کریں, اپنی ظاہری حالت, اپنی گھر کی, اپنے بچوں کی درست رکھیں. باقی خدا کا کام ہے, انشاءاللہ وہ اپنے خزانوں سے سب کو نوازتا ہے اور ضرور نوازتا ہے. لیکن آبویسلی کوئی بھی شخص اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو بیٹھے ہوئے بستر میں لیٹے ہوئے منہ سے کپڑا ہٹاتے ہیں فرشتے اور لا کے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے اتنا سونا چاندی آیا, آپ پکڑ لیں مجھ سے. یو ڈو سم تھنگ, یو ورک ہارڈ, اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور آپ کو منزل تک آپ کی لے جاتے ہیں, اور ان جگہوں تک جن کا آپ کبھی گمان بھی نہیں کرتے ہیں آپ کو وہ چیزیں دکھاتے ہیں, اور وہ سہولتیں اور وہ آسائشیں آپ اس زندگی میں, اور پھر ان کے ساتھ اگر آپ شکر گزار ہیں تو آپ کی اگلی زندگی اس سے بھی زیادہ بہترین انشاءاللہ ہوگی. اسی بات کے ساتھ آج کی بات کو مکمل کرتے ہیں. باتیں چونکہ بہت گھر کی اور چھوٹی عام زندگی کی ہوتی ہے تو ٹاپک پہ رہنا ذرا مشکل ہوتا ہے, مجھے لگ رہا ہوتا ہے. آبویسلی ود ٹائم تھنگز وڈ گیٹ بیٹر, لیکن ابھی مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا جو مشکل ایک ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے مجھے جنرلی کہ بات جو ہے نا بات سے بات نکل کے آگے نکل جاتی ہے, وہ ٹاپک سے ذرا ہم ہٹ جاتے ہیں. لیکن اٹ از سم تھنگ وچ از ویری رینڈم, جنرل چیزوں کے بارے میں ہی ہم بات کریں گے, اینڈ ڈزنٹ میٹر ہم جتنے بھی پوائنٹس کو ایک ویڈیو میں سم اپ کر سکیں اور جتنی چیزوں پہ بات کر سکیں, دیٹس گڈ. ریئلی نائس ٹو انٹریکٹ یو پیپل. اٹ واز اونلی میرے خیال میں کوئی 2-3-4 سبسکرائبر تھے, ناؤ دیو بیکم 45 آئی گیس, اور ڈے بائی ڈے انشاءاللہ ول گرو. اینڈ پلیز keep watching my videos and keep sharing your comments, your views and your suggestions. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz.